ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ اسلام کے تعلق سے ایسا ہونا چاہیے کہ مثلاً حضرت عمر ممبر کے اوپر کھڑے ہیں مسجد میں جمعے کا خطبہ دینے کے لیے، اور جیسے ہی کہتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، ایک نوجوان کھڑا ہوتا اور کہتا ہے کہ اے عمر میں تمہیں خطبہ نہیں دینے دوں گا۔ حضرت عمر نے کہا وجہ بتاؤ، ریزن بتاؤ، کارن بتاؤ، سبب بتاؤ کیا ہے؟ اس نے کہا اے عمر پہلے یہ بتاؤ کہ آج نیا کرتا تم پہن کر آئے ہو، یہ نیا کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تمہاری تنخواہ بیت المال سے تمہاری سیلری تو اتنی نہیں ہے کہ نئے کپڑے بنوا سکو، پھر یہ نیا کپڑا تمہارے جسم پر، تمہاری باڈی پر، تمہارے شریر پر کہاں سے آیا؟ آج ہمت نہیں ہے، آپ اپنے گاؤں کے مکھیا سے بھی حساب لے لو، سرپنچ سے بھی حساب لے لو، اتنی ہمت نہیں ہے آپ کے اندر۔ ہمت اسلام پیدا کرتا ہے۔ وہ نوجوان عمر فاروق جو بات بات پر غصہ ہو کر گردن اڑا دیتے تھے، ان سے حساب لے رہا ہے، اور حضرت عمر کو جائز بات پر غصہ، ناجائز بات پر غصہ آتا ہے، جائز بات پر نہیں، اس کا حساب لینے کا حق ہے، اس نے لیا ہے۔ ہم سے اگر پوچھ لے کوئی تو ہم غصہ ہو جائیں گے۔ ہم اپنے گاؤں کے ایک معمولی مکھیا سے پوچھ لے بھی غصہ ہو جائے گا، بھئی تیرے باپ کا کیا، میں نے خرچ کیا تھا چناؤ میں، تو مجھ سے کون حساب لیتا ہے؟ میں نے 3 کروڑ خرچ کیا تو 5 کروڑ کماؤں گا نہیں، تیرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ آپ حساب نہیں لے سکتے۔ وہ ایک ہوتا ہے سیاسی لیڈر، ایک ہوتا ہے سیاسی مدبر۔ سیاسی لیڈر جب مرتا ہے تو بہت کچھ اپنے اور اپنی اولاد کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے چھوڑ کے مرتا ہے۔ سیاسی مدبر جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے، ابو بکر صدیق اس دنیا سے گئے، عمر فاروق اس دنیا سے گئے، تو ان کے پاس کیا تھا؟ ہم تو صرف ایک علاقے کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں، حضرت عمر تو 22 لاکھ مربع میل کے ذمہ دار تھے۔ 22 لاکھ مربع میل، جانتے ہو یہ عراق، ایران جو آج اسرائیل ہے، یہ فلسطین، شام، اردن اور الجزائر، یہ مصر، یہ سارے ملک ان کے انڈر میں تھے۔ آج تو یہ الگ الگ کنٹری ہیں، یہ سب حضرت عمر فاروق کے انڈر میں تھے، لیکن اس دنیا سے گئے تو خالی ہاتھ گئے۔ نبی اکرم کی حالت یہ تھی کہ جب آپ کا انتقال ہوا، دن بھر لوگ دیکھتے رہے آپ کی شکل، آتے گئے دیکھتے گئے، خالی کرتے گئے حجرہ۔ کچھ لوگوں کو جتنا لیٹ پتا چلا وہ لیٹ میں آئے، ایک جماعت رات میں آئی، اللہ کے رسول کی شکل دیکھنا چاہتی ہے لیکن اندھیرے میں شکل نہیں دکھ رہی۔ کہا امی عائشہ اللہ کے نبی کا چہرہ کیسے دیکھیں، تھوڑا سا چراغ جلا دو۔ چراغ سمجھتے ہیں نا ہمارے ہاں جو بھی ہوتا ہو، چراغ جلا دیجئے، چراغ، تاکہ ہم چہرہ دیکھ لیں۔ حضرت عائشہ رونے لگی اور روتے ہوئے کہتی ہیں کیوں میرا مذاق اڑاتے ہو؟ اے باہر سے آنے والو، کیوں محمد کے گھرانے کی انسلٹ کرتے ہو؟ کیوں میری زبان سے ایسے جملے کہلوانا چاہتے ہو جو ہم کہنا نہیں چاہتے؟ کہا اما عائشہ ہم نے کون سی انسلٹ کر دی، ہم نے تو صرف یہ کہا کہ چراغ جلا دو، ہمیں نبی کا چہرہ صحیح سے دیکھنا اندھیرے میں دکھ نہیں رہا ہے، کیا میں آخری بار دیدار بھی نہ کروں؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تمہارے سردار نے، تمہارے نبی نے، یہ پیغمبر جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے میرے گھر میں اتنا تیل بھی تو نہیں چھوڑا ہے کہ میں چراغ جلا کر تمہیں اپنے شوہر کا، اپنے پتی کا تمہیں چہرہ دکھا سکوں۔ تو سیاسی لیڈر اور سیاسی مدبر میں فرق ہوتا ہے۔ سیاست کرنا برا نہیں ہے، اگر سماج کے لیے کی جائے تو بہت اچھی بات ہے، سماج کی سیوا کے لیے کی جائے تو بہت اچھی بات ہے، قوم کی خدمت کے لیے کی جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ حضرت عمر سے کہا عمر حساب دو یہ نیا کرتا کہاں سے آیا؟
حضرت عمر فاروق نے کہا اس کا جواب میں نہیں میرا بیٹا دے گا. کھڑے ہو جاؤ بیٹے. حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ بیت المال میں جو چادریں آئی تھیں اور سب کو ایک ایک چادر تقسیم ہونا تھی، بٹنا تھا، تو سب کے درمیان ایک ایک چادر بانٹی گئی. میرے باپ کے حصے میں بھی ایک چادر آئی، میرے باپ کے حصے میں بھی ایک چادر آئی. میرے باپ نے اسی چادر کا کرتا بنا لیا، اسی چادر کا پنجابی بنا لیا، قمیص بنا لی. حضرت عمر نے کہا نوجوان تجھے حساب مل گیا، جواب مل گیا، کیا میں اب خطبہ دینا شروع کر دوں؟ اس نوجوان نے کہا نہیں ابھی میں سیٹسفائی نہیں ہوا. یہ لیجئے. اس نوجوان نے کہا کہ ابھی میں سیٹسفائی نہیں ہوا، ابھی میں مطمئن نہیں ہوا، سنتشٹ نہیں ہوا. حضرت عمر نے کہا اب کیا ڈاؤٹ ہے تمہیں؟ اس نے کہا امیر المومنین ایک ایک چادر تو سب کو ملی تھی، میرے حصے میں بھی تو ایک چادر آئی تھی. ایک چادر میں میری قمیض نہیں بنی. تم تو ہم سے زیادہ لمبے ہو، ہم سے زیادہ چوڑے ہو، ہم سے زیادہ موٹے ہو. جب میری قمیض نہیں بنی تو آپ کی کیسے بن گئی؟ یہ لو. حضرت عمر نے کہا بیٹے اس کا بھی جواب دو ورنہ عمر کبھی بھی منبر رسول پر قدم نہیں رکھے گا. اگر آج تمہارے باپ کے اوپر الزام لگ گیا تو کبھی زندگی میں محمد کے منبر پر چڑھنے کے لائق نہیں رہوں گا. اپنے آپ کو دیکھیے کیسے پاک و صاف رکھتے تھے. یہی سب باتیں اس سائنٹسٹ نے پڑھی تھی تو کہا تھا کہ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے. لیکن جب حالات دیکھے کہ اپنے بھائیوں کی بھی زمین پر قبضے کرنے والے سب سے زیادہ مسلمان، غریبوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنے والے اور یتیموں کا مال بھی کھا جانے والے سب سے زیادہ مسلمان، تب اس نے کہا تھا کہ دنیا کی بگڑی ہوئی قوموں میں سب سے زیادہ بگڑا ہوا مسلمان. بیٹے نے کہا اے نوجوان سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، میرے حصے میں بھی ایک چادر آئی تھی، میرے باپ کے حصے میں بھی ایک چادر آئی تھی. جب ایک چادر میں میرے باپ کی قمیض نہیں بن رہی تھی تو میں نے اپنے حصے کی بھی چادر اپنے باپ کو دے دی. میری اور اپنی دونوں چادر ملا کر میرے باپ نے قمیض بنا لی. وہ نوجوان کھڑا ہوتا اور کہتا امیر المومنین اب میں مطمئن ہو گیا، اب مجھے سکون مل گیا، اب میں سیٹسفائی ہو گیا، اب آپ خطبہ دیجئے. تب حضرت عمر فاروق نے خطبہ دینا شروع کیا. حساب زندہ لیتے ہیں اور حساب زندہ دیتے ہیں. میرے بھائیوں مردوں سے حساب نہ لیا جاتا ہے نہ دیا جاتا ہے. آپ کے پاس کسی آدمی پر 5,000 10,000 روپے وہ مر گیا، اب آپ اس مردے سے مانگنے نہیں جائیں گے کیونکہ وہ مر گیا. اس کے گھر والوں کے پاس جائیں گے، ان کو مرضی ہوگی تو دیں گے ورنہ کہیں گے کہ ہم نے تھوڑی لیے تھے، میرے باپ نے لیے تھے، میرے فلاں نے لیے تھے، ہمیں تو نہیں معلوم، نہ انہوں نے کبھی بتایا، نہ ڈائری پہ لکھا ہے، نہ ہمیں اس کی وصیت کر گئے، ہم کیوں دیں؟ میرے بھائیو حساب زندوں سے لیا جاتا ہے. آپ اپنے بیٹے کا حساب لو، آپ اپنی بیٹیوں کا حساب لو، آپ اپنی بیوی کا حساب لو. آپ اپنے سماج میں رہتے ہو، سماج کا سردار آپ کا حساب لے، آپ سردار کا بھی حساب لے سکتے ہیں. میرے پیارے ساتھیو اسلام یہی شکشا لے کر ہمارے سامنے آتا ہے اور یہی بتاتا ہے. یہی چیز تو ہے اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت. اس محمد رسول اللہ کی لائف کی اگر آپ اسٹڈی کریں تو جس دن سے پیدا ہوئے اور جب آپ اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہوئے، پیدائش سے لے کر 40 سال تک نبی نہیں بنے تھے تب تک کے حالات، اور 40 سال سے لے کر 23 سال اور 63 سال یعنی 23 سال کی نبوی زندگی، 13 سال مکے اور 10 سال مدینے کی، 63 سال کی زندگی کے اگر حالات، ایک ایک دن کے حالات بھی اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ پڑھیں گے تو محمد رسول اللہ کی پیدائش سے لے کر آخری وقت، آخری سانس تک کے حالات آپ کو ملیں گے. پیدائش کے حالات یہ تھے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو ماں ان کی آمینہ کہتی ہیں میری آنکھوں کے سامنے سے ایک نور چمکا، ایک روشنی ہوئی اور ایسا لگا کہ اس روشنی نے پوری دنیا کو روشن کر دیا. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آیا آمینہ تو نے جو بیٹا پیدا کیا ہے وہ ایسی روشنی لے کر آیا ہے کہ وہ روشنی اس کی قرآن کی روشنی، اس کی علم کی روشنی پوری دنیا کو روشن کر دے گی. جب آپ کی عمر کوئی بہت زیادہ نہیں ہوئی
1.5-2 مہینے کے ہوئے اور مکے کی فضا جب بہت زیادہ خراب تھی، آب و ہوا بہت زیادہ خراب تھی، مکے میں بیماریاں پھیلی ہوئی تھی، تو مکے کی عورتیں اپنے بچوں کو دوسرے دیہات میں، دوسرے شہروں میں بھیج دیا کرتی تھیں، دوسری عورتیں ان کو دودھ پلایا کرتی تھیں تاکہ بچہ بیماری سے محفوظ رہے، تندرست ہو کر لوٹایا جائے۔ حلیمہ سعدیہ قبیلے سعد سے چلی اور وہ بھی اور عورتوں کے ساتھ آتی ہے، اور جب آتی ہے تو اسی کی قسمت میں محمد رسول اللہ تھے۔ کچھ حجت کے بعد، بحث و مباحثے کے بعد آمینہ نے اپنا بیٹا حلیمہ کو دے دیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میری سواری بہت کمزور تھی، جب میں قبیلے بنو سعد سے سواری پر بیٹھ کر آئی تو تھک جاتی تھی اور کہیں کہیں رک جاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، آدھا 1 گھنٹہ سستاتی تھی، اس کے بعد دوبارہ چلتی تھی۔ لیکن جب محمد کو میں نے لیا، اس 1.5 مہینے کے بچے کو جب میں نے اپنی گود میں لیا، اس 45 دن کے بچے کو جب میں نے اپنی گود میں لیا اور اس سواری کے اوپر بیٹھی اور قبیلہ بنو سعد اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں لے کے آنے لگی، تو میری وہی سواری جو تھک جایا کرتی تھی، ہوا سے باتیں کرنے لگی، اس کی بیماری ختم ہو گئی، تھکنے کا نام نہیں لیتی تھی، کبھی رکنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ پیچھے سے حلیمہ کی سہیلیاں ان کی دوست، ان کی سہیلیاں پیچھے رہ گئیں، ان کی سواریاں پیچھے رہ گئیں، اور حلیمہ کی سہیلیاں چیخ چیخ کر کہنے لگی، او بنت ابو زؤیب، او ابو زؤیب کی بیٹی ذرا رک جا، مجھے بھی تو اپنے پاس آ جانے دے، ہم لوگ ساتھ میں آئے تھے، ساتھ میں جائیں گے۔ جب تیری اونٹنی تھک جاتی تھی، تیری سواری تھک جاتی تھی تو ہم بھی رک جاتے تھے، آج تو رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، جب جا رہے ہیں تو اکیلی بھاگ رہی ہے، ارے ہمیں بھی تو اپنے ساتھ لے کے چل۔ اور پیچھے مڑ کر حلیمہ کہتی، میں کیسے رکوں، یہ اونٹنی رکنے کا نام ہی نہیں لیتی ہے، بخدا میں نہیں جانتی ہوں کہ اس اونٹنی کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو بڑی کمزور تھی، بڑی لاغر تھی، بڑی نحیف تھی، بہت ہی زیادہ کمزور تھی، پتہ نہیں اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی۔ پھر وہ اس 1.5 مہینے کے بچے کو اٹھاتی ہے، کہتی ہے باخدا مجھے تو اس بچے میں کوئی چمتکار نظر آ رہا ہے، مجھے تو اس بچے کی کوئی برکت نظر آ رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے محمد رسول اللہ کے حالات کا ذرا جائزہ لیجئے، پہلے دن سے لے کر یہ 45 دن کی کیپیسٹی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، جب ہوش سنبھالا اس وقت کی زندگی کے بارے میں دیکھیے، اور جب 40 سال کی عمر میں جب آپ کو نبوت ملی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ قرآن کی پہلی آیت جب نبی اکرم کے اوپر نازل ہوئی تو یہاں سے سلسلہ چلا تو اللہ کا نام لے کر پڑھ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔ یہاں سے آپ نے اپنی زندگی کا 90 آغاز کیا، 90 دور یہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر آپ کا سفر ہمیشہ اللہ ہی کے نام پہ چلتا رہا، اللہ ہی کے نام پہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ یہ 90 سفر جب 63 سال کی پوری زندگی کر چکا ہے، اور اللہ نے جب اپنے پاس بلایا تو اس نبی کی زبان سے آخری جملہ یہی نکلا، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ آئے اللہ رفیق اعلیٰ میں، آئے اللہ رفیق اعلیٰ میں۔ زندگی کا سفر کی شروعات بسم اللہ کے نام سے ہوتی ہے، اور زندگی کا اختتام بھی اللہ کے نام پر ختم ہوتا ہے، یعنی اس نے بتا دیا کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری موت اور میری زندگی صرف اللہ کے لیے ہے۔